اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ مہربانیاں فرمانے والا ہے۔ یہ میرے اللہ کا کروڑا بار فضل اور احسان ہے کہ جس نے قرآن فہمی کے لیے ہمیں مل بیٹھنے کی سعادت نصیب فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا اللہ ہمیں قرآن کا ٹھیک فہم بھی عطا فرمائے اور اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگیوں کو بدلنے کی سعادت بھی نصیب فرمائے۔ میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ویلن، فرمایا ہلاکت اور بربادی ہوگی، یومئذ، اس قیامت کے دن، للمکذبین، ان لوگوں کے لیے جو جھٹلانے والے ہیں، جو انکار کر دینے والے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں کی تعلیمات کا۔ پھر ارشاد فرمایا ھذا، یہی تو ہے، یوم، دن، لا ینطقون، فرمایا کسی کو یہ جرت نہیں ہوگی کہ اس کی مرضی کے خلاف کلام بھی کر سکے۔ اللہ کی مرضی کے بغیر کسی کو فرمایا بولنے کی اجازت تک نہیں ہوگی۔ پھر ارشاد فرمایا وَلَا يُؤْذَنُ، اور نہ ہی اجازت دی جائے گی، لَهُمْ، ان انکار کرنے والے لوگوں کو، فَيَعْتَذِرُونَ، کہ وہ کوئی ایسی معذرت پیش کر پائیں کہ جو ان کے لیے وہاں مفید ہو سکے۔ وہ کسی ٹائپ کی معذرت بھی اللہ کے حضور نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ان کا ہر عمل کھلی کتاب کی طرح ان کے سامنے ہوگا۔ ان کے اعمال بتا رہے ہوں گے کہ دنیا کی زندگی میں کیا کر کے آئے ہیں۔ تو جب ہر عمل سامنے ہوگا، پھر بندے کے ہاتھ بتا رہے ہوں گے، پھر بندے کی آنکھیں گواہی دے رہی ہوں گی، پھر بندے کی زبان، منہ بند کر دیا جائے گا۔ الیوم نختم علی افواہہم، منہ پہ مور لگی ہوگی، جسم کے سارے اعضاء بتا رہے ہوں گے کہ یہ کیا کیا کرتا رہا ہے۔ تو فرمایا جب ہر چیز سامنے ہوگی، پھر کوئی عذر اور کوئی معذرت نہیں ہوگی۔ فرمایا ویلن، پھر ہلاکت ہی ہلاکت ہے، بربادی ہی بربادی ہے، یومئذ، اس دن، للمکذبین، ایسے بندے کے لیے جس نے دنیا کی زندگی اس طرح انکار والی بسر کی ہوگی۔ تو اس وجہ سے پیارے بھائیو، یہ جو اللہ نے اسلام اور ایمان کی نعمت عطا فرمائی ہے، اس پہ اگر ہم زندگی بھر سر سجدے میں رکھیں، اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں تو یہ کم ہے۔ یہ اسلام اور ایمان والی نعمت ہماری زندگی بھر کے سجدوں سے زیادہ بڑی نعمت ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ نے جو اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیں نسبت اور تعلق عطا کیا ہے، اس تعلق کا ہمیشہ حیا کریں، اس تعلق کا ہمیشہ خیال رکھیں، کیونکہ حضور کی نسبت سے جنت امت کو نصیب ہو ہی جانی ہے۔ بس ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم منہ کالا کر کے جنت میں نہ جائیں، بلکہ سینہ چوڑا کر کے جائیں کہ یا اللہ تو نے دنیا عطا کی تھی پر ہم نے دنیا تیری مرضی کے ساتھ گزاری ہے۔ تو جو ایسی دنیا گزار کے جائے گا، پھر حساب کتاب دور رہ جائیں گے۔ پھر کسی نے کیا خوبصورت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فرمایا کہ ایک میں تو کیا، میرے اس یہاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ پھر حضور کے اشارے ہوتے جائیں گے کہ یہ بھی میرا ہے، یہ بھی میرا ہے، یہ بھی میرا ہے، ان کی بخشش و مغفرت ہوتی جائے گی۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے ھذا، یہی تو ہے، یوم، دن، الفصل، فیصلے کا، یہ فیصلے کا دن ہے۔ اس روز فیصلہ کر دیا جائے گا، نیک بختوں کا بھی اور بد بختوں کا بھی۔ اور فرمایا یہ فیصلے اور فرق کا دن بھی ہے۔ ایمان والے اور نیک بخت الگ لائنوں میں لگے ہوں گے اور بد بختوں کو ان سے جدا کر دیا جائے گا۔ جیسے قرآن کریم میں ایک مقام پہ آتا ہے، فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، حساب سے پہلے فرمایا جائے گا او مجرموں، آج ایک سائڈ پہ ہو جاؤ۔ ان مجرموں کو سائڈ پہ کر دیا جائے گا۔ بڑی دفعہ ایسے ہوتا ہے، سکول کی اسمبلی ہوتی ہے اور استاد صاحب کھڑے سامنے کھڑے ہو کے ایک ہی اعلان کرتے ہیں، وداؤٹ یونیفارم پیچھے نکل جائیں۔ وہ جس کے تھوڑے بوٹ بھی خراب ہوتے ہیں نا، وہ بھی پھر کھڑا نہیں رہتا، کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ اگر لائن میں استادوں نے دوبارہ دیکھ لیا نا تو ڈبل سزا ملے گی۔ پھر ہر بچہ چپکے سے پیچھے چلا جاتا ہے۔ تو وہاں اللہ اپنی شان کے مطابق اعلان فرمائے گا، مجرم سائڈ پہ ہو جائیں، پھر کوئی ان لائنوں کے اندر نہیں کھڑا ہو سکے گا۔
اس وجہ سے ہمیشہ کوشش کریں زندگی ایسی گزاریں کہ پھر میرا اللہ بغیر حساب کے نعمتیں عطا فرماتا جائے۔ پھر ارشاد فرمایا یہی تو دن ہے فیصلے کا، جمعناکم، ہم ہی نے جمع کیا ہے تم کو۔ وہ جو دنیا زندگی بھر انکار کرتے رہے تھے نا آخرت کا، مرنے کی بعد کی زندگی کا، میرا اللہ انہیں فرمائے گا کہ ہم نے ہی تمہیں جمع کیا ہے۔ والاولین، اور یہ جو تمہارے بزرگ بھی آئے کھڑے ہیں نا سارے کے سارے، آدم علیہ السلام سے لے کے تم تک جتنے تھے جو سب کھڑے، فرمایا ہم نے ہی جمع کیا ہے ان سب کو۔ یہ ہماری شان ہے کہ ہم نے پہلی زندگی بھی انسان کو عطا کی اور دوبارہ بھی انسانوں کو جمع کر دیا۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے فَإِن كَانَ، پس اگر ہے کوئی، لَكُمْ تمہارے لیے، کیدن کوئی چال اگر اب تمہارے پاس ہے، فَاكِيدُونِ، فرمایا فَاكِيدُون، فرمایا اسے میرے خلاف چل کے تو دیکھو۔ یہ جو دنیا کی زندگی میں تم کبھی میرے نبیوں کے خلاف چلتے رہے، جو کبھی میرے رسولوں کے خلاف چلتے رہے، کبھی میرے بندوں کے خلاف تانے بانے تم بنتے رہے، چالیں چلتے رہے، فرمایا آج اگر کوئی چال تمہارے من میں ہے تو اللہ کے خلاف چل کے تو دیکھو۔ پر کسی کو کیا جرت ہوگی، سب کچھ ہر بندے کا جو کچھ تھا کھل کے سامنے ہوگا۔ پھر میرے اللہ نے ارشاد فرمایا ویلن، ہلاکت اور بربادی ہوگی، یومئذ، اس دن، للمکذبین، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تکذیب والی، انکار والی زندگی گزاری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میرا اللہ ہمیں ہمیشہ اقرار والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صل علی سیدنا محمد